میرے نور سے ہیں، عقل علم توفیق میرے نور سے، ارواح انبیاء و رسل میرے نور سے، شہداء سعداء صالحین میرے نوری بچوں سے ہیں۔ پھر اللہ نے 12 پردے پیدا فرمائے، 12 حجاب۔ یہاں تک حدیث آ گئی، کیا فرمایا اللہ نے؟ 12 حجاب پیدا کیے، اور نور کے چوتھے حصے کو ہر حجاب میں 1000 سال تک رکھا۔ وہ مقامات عبودیت ہیں، وہ کرامت ہیں، وہ سعادت ہیں، وہ زینت ہیں، وہ رحمت ہیں، وہ رافت ہیں، وہ علم ہے، وہ علم ہے، وہ وقار ہے، وہ سکون ہے، وہ صبر ہے، وہ صدق ہے، اور یقین کے ہیں وہ سارے مقامات۔ علم کہاں سے ملتا ہے؟ نبی کے نور سے، نبی کے اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ تحقیق یقیناً آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ مسجد گلزار حبیب میں شب میلاد میں جمع ہونے والے پڑھے لکھے لوگوں، یہ بتاؤ اندھیرے میں کتاب پڑھ سکتے ہو؟ کتاب کے پڑھنے کے لیے روشنی کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ اللہ نے نور کا ذکر پہلے کیا ہے، کتاب کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ پہلے نبی کو نور مانو، نور مانگو، نور مل جائے تو کتاب پڑھو، پھر سمجھ آئے گی۔ میلاد کی رات ہے حضور، ہم آپ سے نور مانگتے، آپ کو نور مانتے ہیں اور مان کر نور مانگتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں میں گدا تو بادشاہ۔ حضور آج میلاد کی رات ہے، کوئی خالی نہ رہے، ہم دلوں کو جھولیاں بنا کر عرض کر رہے ہیں آپ اللہ کے نور ہے، آپ سے ہی نور ملتا ہے۔ مان کر دل سے کہتے ہیں میں گدا تو بادشاہ، بردے پہ آلہ میں گدا تو بادشاہ، بردے پہ آلہ نور کا، نور دن دونا تیرا یا رسول اللہ، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا، اور جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ اللہ 27واں پارہ کھولو، سورہ حدید نکالو، جس کا دل چاہے ابھی دیکھ لے، گھر جا کے دیکھ لے۔ قیامت کا دن ہوگا۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ سب نے کھڑے ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں، بڑا سخت دن ہے۔ اس دن کو تو یاد ہی کوئی نہیں کرتا۔ آج جی فادر ڈے ہے، مدر ڈے ہے، چلڈرن ڈے ہے، صفائی ڈے ہے، فلانا ڈے ہو، قیامت کا بھی تو ڈے ہے، ججمنٹ ڈے، اس کو بھی تو یاد کرو، اس کا ذکر ہی نہیں۔ وہ دن آئے گا 50,000 سال کے برابر ایک دن، بڑا سخت دن۔ سب نے پل صراط پر سے گزرنا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات، قیامت کے دن دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، وہ لوگ جو یہاں نور نہیں مانتے۔ سمجھ گئے ہو؟ سمجھ گئے ہو نا؟ جو نور نہیں مانتے، بحثیں کرتے ہیں جوہر ہے یا عرض ہے، نور ہے تو بشر کیسے، بشر ہیں تو نور کیسے، بحثیں کرتے ہیں۔ وہ اتنا سا کیڑا ہے جگنو، مٹی سے بنا ہے یا نہیں؟ مٹی سے بنا ہے یا نہیں؟ اس میں نور ہے یا نہیں؟ ہیں؟ بشر ہیں تو نور کیسے، نور ہیں تو بشر، ان کو سمجھ آتی، کیونکہ نور دیکھنے کے لیے بھی نور چاہیے، نور دیکھنے کے لیے بھی
آپ کی آنکھوں میں نور نہ ہو تو یہ بلب کا نور نظر آئے گا؟ چاند سورج ستاروں کا نور نظر آئے گا؟ نہیں. تو نور دیکھنے کے لیے بھی، اور یہ چاند ستارہ سورج کا نور دیکھنے کے لیے آنکھ کا نور چاہیے، مصطفیٰ کا نور دیکھنے کے لیے ایمان کا نور چاہیے. تو ایمان والے ہی مانتے ہیں، بات دور نکل جائے گی. ایمان والے جب چلیں گے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اللہ فرماتا ہے یہ جو دوسرے ہیں نا یہ دیکھیں گے مومن چلیں گے، یسعا چلیں گے، نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. سورہ حدید کی آیتیں نکال کے دیکھ لینا. جب مومن مرد عورت چلیں گے ان کا نور، یسعا نورہم، عربی آتی ہے تو ہم ضمیر کس کی طرف؟ ان مومن مردوں عورتوں کی طرف لوٹ رہی ہے. ان کا نور، کن کا نور؟ مومن مردوں اور عورتوں کا. یہ تو نبی کو نہیں مان رہے. اللہ فرما رہا قیامت کے دن جب مومن مرد اور عورتیں چلیں گی ان کے ساتھ ساتھ ان کا نور چلے گا. ان کے دائیں بھی ان کے آگے بھی. بین ایدیہم وبایمانہم، دائیں بھی اور آگے بھی. ایدیہم آگے، ایمانہم دائیں، ان کا نور چلے گا. وہ جو دیکھیں گے نا اس دن، یہاں نہیں مانتے تھے نا، وہ اس دن دیکھیں گے تو دیکھ کر کہیں گے، یوم یقول المنافقون والمنافقات، یہ جتنے ہیں بولیں گے کن سے؟ للذین آمنوا، دھیان سے سنو، ایمان والوں سے کہیں گے. کون؟ وہ نام نہیں لوں گا. وہ کہیں گے ساری عمر بستر لوٹا اٹھا کے گلی گلی مارے مارے پھرتے رہے، اپنی کتاب پڑھتے رہے، ان کو نبی کا نام محبت سے لینا نہیں آیا، درود و سلام پڑھنا. اس دن کہیں گے کن سے؟ ایمان والوں سے، انظرونا، ہم پر نظر کرو، ہم پر ذرا زور سے کہہ دو. آج میں کہہ دوں غوث پاک نظر کرو تو ان کو مرچیں لگتی ہیں. میں مرشد سے کہہ دوں ہم پر نگاہ کرم کرو تو ان کو تکلیف ہوتی. اس دن ایمان والوں سے کہیں گے ہم پر نظر کرو. نقتبس من نورکم، نورکم، پھر کم آ گیا، وہاں ہم تھا یہاں کم، تمہارے نور سے تھوڑا سا نور لے لیں. صرف دیکھ لو ہمیں نور مل جائے گا. اس دن مانیں گے. ہم آج کہتے ہیں حضور ایک نظر کر دیں ہم نور ہو جائیں گے، تو اعتراض کرتے ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ قرآن سنا رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی کہانی نہیں کر رہا. قیامت کے دن یہ لوگ ایمان والوں سے کہیں گے ہم پر نظر کرو. نقتبس، اقتباس کر لے، تھوڑا سا نور تمہارے نور میں سے لے لے. من باز کے لیے آتا ہے، تھوڑا سا نور تمہارے نور سے لے لے. آج نبی کو نور نہیں مانتے، اس دن ایمان والوں کو نور مانیں گے. عقل کے اندھے ہیں یہ. مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑ ہے جس پہ غار ہرا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جبل نور. ماننے پہ آئے تو پہاڑ کو نور مان لیتے ہیں، نبی کو نور نہیں مانتے. یہ تو حال ہے ان کی عقل کا. نہیں سمجھے ہو ابھی بھی؟ ماننے پہ آئے تو پہاڑ کو نور، پتھر کو نور، مٹی کو نور، نبی کو نور مانتے. تو عقل کا ماتم کرنا چاہیے نا ان کو. ویسے عقل ہوتی تو ایسی باتیں نہ اس دن کہیں گے نقتبس من نورکم، تمہارے نور میں سے تھوڑا سا نور لے لیں. سنی بڑا پکا ہوگا، سنیوں کو ہونا ہی پکا چاہیے. جو ڈھیلا ہے وہ سنی، جو ڈھیلا ہے وہ سنی، اور جو سنی ہے وہ ڈھیلا. ہاں، یقین کے معاملے میں کہہ رہا ہوں، کسی اور معاملے میں نہیں کہہ رہا. اس کا ایمان کچا نہیں ہوگا، پکا. قیامت کے دن جب یہ ایمان والوں سے کہیں گے ہماری طرف دیکھو، تمہارے نور سے تھوڑا سا نور لے لیں، صرف دیکھو دیکھو دیکھو. حسی اور مانوی کی بحث کرنے والوں ذرا سوچو، قرآن ہے. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. اللہ فرماتا ہے ایمان والے جواب دیں گے جتھوں آئے اتھے چلے جاؤ، جہاں سے آئے ہو
چلے جاؤ وہاں سے، قیل ارجعوا وراءکم، جہاں سے آئے ہو آج لوٹ جاؤ. یہ نور یہاں نہیں ملتا، یہ نور یہاں، یہ دنیا میں ملتا تھا، بارگاہ مصطفیٰ سے ملتا تھا. اور ان کو ملتا تھا جو جھولی پھیلاتے تھے، نور مانتے تھے، نور مان کر نور مانگتے تھے اور کہتے تھے میں گدا تو بادشاہ، بردے پیالہ. گدا حضور میں گدا بھکاری ہوں، آپ بادشاہ، چھوٹا سا پیالہ ہوں، چھوٹا سا. کیا انداز ہے، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ. یقین مانو آج میلاد کی رات ہے، دل سے آواز نکال لو وہ بھر دیں گے. میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ. میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا. آقا نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ. سمجھ اللہ. حضور فرماتے ہیں پھر اس نور نے ہر پردے میں 1000 سال عبادت کی. ایسے ہی نہیں ہے نورانی سلسلہ، شروع سے 1000 سال عبادت کی. پھر جب وہ نور حجابات پردوں میں سے نکلا تو اللہ نے اس کو زمین پر رکھا. کہاں رکھا؟ تو وہ مشرق اور مغرب کے درمیان اس طرح چمکتا تھا جس طرح اندھیری رات میں روشن چراغ چمکتا. پھر اللہ تعالی نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور اس نور کو ان کی پیشانی میں رکھا. کتنا سفر کر کے آیا ہے نور، کوئی مدت بتا سکتا ہے؟ جتنا بیان ہوا چند ہزار سال کا، اس کے علاوہ کوئی مدت بتا سکتا ہے؟ پھر حضرت آدم کو پیدا کیا. حضرت آدم سے پہلے کیا کیا پیدا ہو چکا ہے سن چکے ہو، سن لیا نا ساری چیزیں. اور یہ سب کچھ نہیں تھا، میرا نبی تھا، یہ بھی سن لیا. اللہ تعالیٰ نے یہ نور ان کی پیشانی میں رکھا اور فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. آدم کو آواز، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہے؟ اللہ حکم دے تو کرنا پڑتا ہے یا نہیں؟ مسجود لہو اور مسجود الیہ کی بحث چھیڑوں تو آپ کو ذرا الجھا دوں، حالانکہ سب کو پتا ہے. آپ کعبے کو سجدہ کرتے ہیں یا اللہ کو؟ کعبے کی طرف منہ کیوں کرتے ہیں؟ پتھر ہیں، اتنے قیمتی نہیں ہیں، اس سے زیادہ قیمتی پتھر یاقوت، زمرد، ہیرے جواہرات اتنے ملتے ہیں وہاں جو لگے ہوئے، اتنے قیمتی پتھر نہیں ہیں. مگر آپ یاقوت کو نہیں چومیں گے، زمرد کو نہیں چومیں گے، ہیرے کو نہیں چومیں گے، کعبے کے پتھر کا ٹکڑا مل جائے گا آنکھوں سے لگا لیں گے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ نسبت ہو گئی نا. وہ ان پتھروں کی طرف اللہ کہہ دے ادھر منہ کرو، ان پتھروں کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو. سجدہ مجھے کرو مگر منہ کدھر کرو؟ اللہ حکم دے تو ماننا پڑتا ہے یا نہیں؟ میں اشارہ کر گیا ہوں، سمجھ آ گئی ہو تو ٹھیک، میں نے اس سے زیادہ کہنا نہیں ہے. کچھ دن کے دل حاضر ہے، میں کچھ کہہ گیا ہوں. منہ کرنا پڑتا ہے. کیا کرنا پڑتا ہے؟ کسی طرف جدھر حکم ہو جائے ادھر منہ کریں. ادھر منہ کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا نا؟ ہے کسی طرف بھی منہ کر لو، اللہ تو ہر جگہ.
اللہ تو ہر جگہ ہے مگر ادھر منہ کرو. کدھر؟ کعبے کی طرف. ادھر منہ تو منہ کرنے کا کوئی فائدہ. مگر یہ سجدہ جو تھا یہ حضرت آدم کو تھا, ان کی طرف منہ نہیں تھا. سجدہ آدم کو تھا. اب یہ بحث آ گئی کہ وہ مسجود لہو ہیں یا مسجود الیہ, ان کی طرف سجدہ تھا یا ان کو سجدہ تھا. یہ بڑی بحث ہے کہ وہ مسجود لہو تھے یا مسجود الیہ. میں نہیں کہتا, امام فخر الدین رازی جو یہ کہتے ہیں صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تعوذ کہتے ہیں اس کلمے کو, وہ کہتے ہیں اس کلمے سے میں 10,000 مسئلہ بیان کر سکتا ہوں. وہ 6 صدی ہجری کے عالم, وہ کہتے ہیں, ذرا دھیان سے سنو کیا کہتے ہیں, اللہ نے جو حکم دیا تھا نا فرشتوں کو, امرت الملائکۃ لسجود آدم لأن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان فی جبہۃ آدم, اللہ نے جو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو یہ سجدہ آدم کو نہیں تھا, اس نور کو تھا جو ان کی پیشانی میں تھا. اللہ اللہ اعلی حضرت جھوم کے فرماتے ہیں, تیرے آگے خاک پہ, تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور. فرشتے نور ہیں یا نہیں؟ تو فرشتوں کا ماتھا کہاں جھک رہا ہے؟ مٹی پر, مگر تیرے آگے. تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا. فرشتے نور ہے, ماتھا کہاں لگا رہے ہیں؟ خاک پر, مگر کہاں؟ تیرے آگے. کس کے آگے؟ حضرت امام رازی کا بیان سن چکے, وہ سجدہ حضرت آدم کے جسم کو نہیں تھا, نور مصطفیٰ کو تھا. تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا. تو جب نور کا ماتھا جھکا تو پھر ملا کیا؟ نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا. او فرشتے نور کیسے ہو گئے حضور؟ آپ کا نور لینے کے لیے جھکے. اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو, نظر اٹھی فرشتوں کی بھی, نظر اٹھی شیطان کی بھی. فرشتے جھک گئے, شیطان نہیں جھکا. کیوں؟ فرشتوں کو نور نظر آ گیا. آدم کی پیشانی میں وہ نوری تھے نا, ان کو نور, وہ لینے کے لیے جھک گئے. وہ جو آگ سے بنا تھا ناری, اس کو نظر. اور ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں, نور دیکھنے کے لیے بھی نور چاہیے. وہ نور نہیں تھا, اس کو نظر آیا. ہمیں حضور کا نور آج بھی نظر آ رہا ہے. وہ ایمان والے ہوتے ان کو بھی نظر. یہاں فرشتے جھک رہے ہیں, سب کو نور مل رہا ہے, سب کو نور. اونچی اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں حضور؟ جب آپ آئے تھے تو حالت کیا تھی؟ کافروں کو دیکھ کے نا, کافروں کی حالت دیکھ کے نور کا دل جل رہا تھا. ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا. تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور. کوئی ہوتے ہیں نا ایسے لوگ, آپ خوش ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی. کچھ ایسے ہوتے ہیں یار کون متھے لگ گیا, آج بنے گا کیا؟ ایسا ہوتا ہے نا. تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور. میرے دوستوں اور بزرگوں, یاد رکھنا اس بات کو, میرے نبی پاک کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا نا حضرت آدم کو سجدہ کرو, یہ سجدہ بھی نور محمدی کو تھا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ نور ان سے منتقل ہو کر ان کے بیٹے حضرت آدم کی اولاد, جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے, ایک لڑکا ایک لڑکی.
آخری بیٹے جو پیدا ہوئے وہ اکیلے سنگل، ان کا نام ہے حضرت شیس علیہ السلام. وہ حضرت آدم سے نبوت ان کو ملی. اس طرح وہ نور طاہر سے طاہر کی طرف، طیب سے طیب کی طرف منتقل ہوتا 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 حضرت عبد المطلب میں آ گیا. حضور فرماتے ہیں میرے سارے باپ پاک ہیں، میری ساری مائیں پاک. اور یہ پاکوں کا سلسلہ ہے. کون سا سلسلہ؟ حضرت ابراہیم سے پوچھو آگ سے کیسے بچ گئے. حضرت اسماعیل سے پوچھو چھری کی تیز دھار سے کیسے بچ گئے. نہیں، پہلے چلے جاؤ پوچھ لو حضرت نوح علیہ السلام سے کشتی کیسے پار لگ گئی. نہیں، اور پہلے چلے جاؤ حضرت آدم سے پوچھو توبہ کیسے قبول ہو گئی. پوچھو حضرت آدم سے پوچھو. 300 سال رو رہے بابا جی، زمین پہ آئے اللہ نے اتار دیا. جاؤ. کیوں اتارا؟ حکمت ہے، مشیت ہے. اور جو پشت میں ساری اولاد ہے نکال کے پھر آ جاؤ، جنتیوں کو لے کے پھر جنت میں آ جانا. بھیج دیا اللہ نے. 300 سال بابا جی الگ، اماں جی الگ، رو رہے، آنسو گر رہے زمین پر. اسی مواہب لدنیا کتاب میں ہے اے سارے پھول حضرت آدم کے آنسوؤں سے بنے. اور یہ گرم مسالے جو کھانے میں کھاتے ہو نا، خوشبوئیں آتی ہیں، مزے آتے ہیں، چٹپٹا مسالے کھاتے ہو، یہ سارے مسالے حضرت حوا کے آنسوؤں سے بنے ہیں. روز کھا رہے ہو پھر بھی نبیوں کا فیضان نہیں مانتے. پاکوں کے فیضان کو مانو. روز مل رہا ہے آپ کو الائچی میں کتنی خوشبو، لونگ میں الگ، دار چینی میں الگ، زیرے میں الگ، جاوتری الگ، جائفل الگ. یہ سارا کچھ دیگوں میں نہ ڈالو، آپ کو پھیکے چاول بنا دے کھا لو گے جی. کچھ تھوڑا سا جی نمک، کوئی مسالے ڈالو، ذائقہ آئے. اور ذائقے آئے حضرت حوا کے آنسوؤں کی برکت سے. اور حضرت حوا بنی ہے میرے نبی کے نور کی برکت سے. تو سارا سلسلہ ہی نور ہے. سارا سلسلہ نبی کا نور مانو تو پھر مزہ آئے گا، ورنہ نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اماں جی ابا جی دونوں رو رہے 300 سال تک روئے. آپ کو 3 گھنٹے رونا پڑ جائے سر خالی ہو جائے گا. معمولی کام نہیں ہے رونا. جو ہستیاں بہت زیادہ روئی ہیں نا، ان میں سب سے پہلے حضرت آدم، حضرت حوا کا ذکر، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا ذکر ہے، حضرت امام زین العابدین کا ذکر ملتا ہے. یہ سب سے زیادہ رونے والے لوگ بہت روئے. 300 سال کے بعد میدان عرفات میں دونوں جمع ہو گئے. عرفات پہچان کی جگہ، یوم عرفہ پہچان کا دن، دونوں وہاں جبل رحمت پہ جمع ہوئے. حضرت آدم نے کہا یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف کر دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پڑھتے رہے اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. ظلمنا انفسنا، بے شک ہم نے. وہ شیطان اکڑ گیا، تو نے مجھ سے غلطی کروائی ہے. انہوں نے کیا؟ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. گناہ پہ جو اکڑے دلیل دے سمجھ لو شیطان ہے. غلطی ہو جائے اور دلیل دے تو کیا ہے؟ غلطی ہوئی ہے، نہیں غلطی نہیں ماننی، دلیلیں دینی ہیں. اور غلطی ہو گئی ہے اس کو غلطی کہہ دو. نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میری انا، میری ایگو. یہ انا جو ہے نا، یہ بندے کو سانس لینے دیتی. رشتے ناطے توڑ لے گا، جھگڑے پال لے گا، اندر آگ پلتی رہے، زہر پلتا رہے، وہ ٹھیک ہے. ایگو رہے، انا رہے. یہ انا کسی کے کام آتی نہیں. شیطان نے انا کی. ادھر حضرت آدم جھک گئے، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا نا، ہم پر مہربانی نہیں کی، تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. 300 سال یہ دعا پڑھتے رہے، روتے رہے. 300 سال کے بعد جمع ہوئے، اللہ کے حبیب کا واسطہ دیا، وسیلہ لیا. اللہ نے فرمایا اے آدم تو نے ان کو کیسے پہچانا؟
تجھے کیسے پتا چلا یہ میرے حبیب ہیں؟ یا اللہ جب تو نے میرے جسم میں روح پھونکی میں نے تیرے عرش کو سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا تو عرش کے پایوں پر لکھا ہوا تھا، حوروں کے ماتھے پر لکھا تھا، جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ۔ میں نے جان لیا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا یہ ضرور تیرا کوئی حبیب ہے، بہت پیارا ہے۔ اپنے نام کے ساتھ تو نے درمیان میں واو بھی عاطفہ ملانے والی اور جس کا معنی نہیں وہ بھی نہیں، اللہ کے نام کی ہے ختم ہو رہی ہے، محمد کے نام کی میم شروع ہو رہی ہے، ملا کر لکھا ہے یہ ضرور تیرا کوئی پیارا ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم تو نے سچ کہا، ان کو نہ بناتا میں تجھے بھی نہ بناتا۔ اللہ فرما رہا ہے، میں حدیث شریف سنا رہا ہوں، اللہ نے کیا فرمایا؟ میں ان کو نہ بناتا تو میں تجھے بھی۔ سن آدم تو نے